سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ قرآن پاک سے بڑھ کر بولو کوئی کلام نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی کلمہ پڑھنے والا مرد ہوگا یا کوئی کلمہ پڑھنے والی عورت ہوگی، سب سے پہلا کام کرے وَهُوَ مُؤْمِن، یقین کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں آواز نہیں آ رہی۔ پہلا کام یہی ہے، یقین کرنے دھرنے والا کون؟ اور دوسرا کام من عامل صالحا، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا۔ دو کام میرے پیارو، یہ دو کام ایسے آٹومیٹیکلی کام ہے کہ ہم کو نہیں سمجھ میں آتا، لیکن ایک بار یقین ہو جائے کرنے والا اللہ، اور نمبر دو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے، اللہ کتنے اچھے انداز میں کہتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ، یہاں علماء بیٹھے، لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ، اللہ فرماتے ضرور ضرور دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی تیرے قدموں میں ہوگی۔ تو کون کون تیار ہے؟ دو کام، اور میں اس کے ساتھ میں کام اور ملاؤں گا جو بہت ضروری ہے، تو کل ملا کر کتنے کام ہو جائیں گے؟ 3 کام۔ سب سے پہلا کام، پورا مجمع ساتھ میں بولے گا بھائی کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ ابھی حج کا موسم ہے، کتنے لوگ حج کی تیاری کر رہے ہیں، کوئی حج کمیٹی سے، کوئی ٹور سے۔ بس دعا کرو کہ اللہ سب کو عافیت کے ساتھ حج بیت اللہ نصیب فرماوے۔ دیکھو سب سے پہلا کام کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اس پر میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں جو کل بھی میں نے سنایا تھا ایک جگہ پر۔ یہ واقعہ بہت پیارا واقعہ، آپ سب نے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا۔ دیکھو سنا ہو تو ہاں کہہ دو ورنہ منع کر دو۔ اللہ کے ولی کا نام حضرت جنید بغدادی۔ ہاں ارے بولو نا بلند آواز۔ ایسے مت بیٹھو جیسے کسی کا نکاح قبول کروانے کا ہے میرے۔ ہاں بولو نا، اللہ کے ولی کون؟ حضرت جنید۔ ہاں اپنے گھر میں بڑھاپا ہے، پیرانا سالی ہے۔ حضرت جنید بغدادی اپنے گھر میں بیٹھے کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، تھڑ تھڑ کوئی دروازہ کھٹکھٹا۔ حضرت جنید بغدادی اٹھے، دروازہ کھولا، او السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ سامنے ایک جوان ہے، اور وہ جوان اتنا رو رہا۔ اب جوان آدمی روئے تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ بھائی 20-22 سال کا جوان اتنا کائے کو روتا ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی پوچھا بھائی بھوک لگی ہوگی، پیاس لگی ہوگی، کچھ پرابلم گھر میں ہوگا، اندر آؤ۔ اندر آئے اور اندر آ کر ان کو بٹھایا، کہا بیٹا 20-22 سال کے جوان ہو کیوں رو رہے ہو؟ اس نے بہت صاف انداز میں کہا کہ میرے کو بھوک بھی نہیں لگی، پیاس بھی نہیں لگی، کپڑے وپڑے کی بھی ضرورت نہیں، میرے کو حج میں جانا ہے۔ بولو کس میں جانا ہے؟ حج میں جانا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا حج میں جانا ہے تو انتظام ہو گیا بیٹا؟ بھائی انتظام ہو گیا؟ ایک یوں کہو نا، لیسا عندی درہم ولا دینار، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، ایک چونی بھی میرے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی مسکرائے اور کہا کہ اچھا بیٹا تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن شوق ہے تجھے کہ حج میں؟ ہاں کہا بہت شوق ہے حج میں جانے کا، لیکن تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا تیرے اوپر حج فرض بھی نہیں ہے۔ بتاؤ نا حج فرض نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوئے پوری زندگی نکل جاوے، بتاؤ حج فرض ہوگا؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا زندگی میں ایک بار حج کرنا، مگر تمہارے پاس انتظام ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ فرماتے میں نے زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض کیا، مگر زاد و راحلہ کا انتظام ہونا چاہیے، یعنی آنے جانے کا خرچ، وہاں کے رہنے کا خرچ، وہاں کے پینے کا خرچ، وہاں کے سارے انتظام کا، ٹرانسپورٹ کا، ٹکٹ کا، سب خرچ ہو تو آدمی پر حج فرض ہوتا۔ باقی اتنے پیسے اگر جمع نہیں ہوئے تو بولو حج کسی کے اوپر فرض؟ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا بیٹا جوان ہے، 22 سال کا ہے، کھانے پینے اور کپڑے کی تیرے حالات بتاتے، تو بہت غریب ہے، تو ایک کام کر تیرے اوپر حج فرض نہیں ہے، جا واپس چلا جا، جب حج فرض ہوگا تب حج کرنا۔ وہ جوان رونے لگا، کہا میں آپ کو مسئلہ پوچھنے تھوڑی آیا ہوں، مسئلہ پوچھنے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا پھر کیوں آئے؟ کیا پیسہ دے دو نا میں جاؤں حج میں۔ حضرت جنید بغدادی کا اتنا پیارا جملہ کہا، یہ میری خانقاہ دیکھ رہا ہے، یہ میرا جھوپڑا دیکھ رہا ہے، اس میں کوئی چیز ایسی بتا جو قیمتی ہوئے؟ یہ تو ایسا ہوا کہ فقیر کے پاس آ گیا۔ ارے فقیر تو جوان نے بڑے جذبے میں کہا کہ ہاں فقیر کے پاس آیا ہے، لیکن آنے والا جو فقیر ہے وہ دنیا کا بھکاری ہے، اور جس فقیر کے پاس آیا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا۔ حضرت جنید بغدادی کے سامنے بہت رویا کہ کچھ انتظام کر دو۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا چل بیٹا اب تو مانتا ہی نہیں ہے تو میں انتظام کرتا ہوں۔ کھڑے ہوئے اور لمبا جبہ پہنے تھے، وہ جبے میں یوں ہاتھ ڈالا اور ایک سکہ نکالا۔ کیا؟ ایک سکہ، چاندی کا سکہ، وہ بھی بہت پرانا تھا، زنگ ونگ لگا ہوا تھا اس کے اوپر، وہ سکہ دیا، کہا جا
حج میں چلا جا. وہ جوان بھی اتنا خوش ہو گیا, میں چلا حج میں چلا, میں حج میں چلا. اب میرے کو بتاؤ ایک سکے میں کوئی حج میں جا سکتا؟ جیسے ابھی یہاں ہماری مسجد میں کوئی بیٹھا اور میرے کو کہے قاری احمد علی صاحب میرے کو حج میں جانا, میں 500 کا نوٹ نکال کے جا بیٹا, ہاں جا. جائے گا وہ؟ ارے بولو نا جائے گا. وہ دوسرا ایک 500 ملائے گا, کہے گا جا تو بھی جا, تیرے ابا کو بھی لے کے جا. کوئی نہیں جائے بھائی, 500 روپے میں کون حج میں جائے گا, ایک سکے میں کون ہے. لیکن وہ جوان کو اتنا یقین کہ اللہ کے ولی نے دیا, بس وہ جوان. لیکن دیکھو اللہ کا کرنا, بولو سبحان اللہ بولو. وہ جوان کبھی یہ گلی کبھی وہ گلی, اور ایک ہی آواز, اللہ مجھے حج میں لے جائیں گے, اللہ مجھے حج میں لے جائیں گے. ایک گلی میں جیسے یوں انٹر ہوا تو گلی کے کنارے پر اس نے بہت سارے اونٹ اور بہت سارے گھوڑے اور بہت سارے کچر اور بہت ساری پبلک اور جنتا کو دیکھا, اور سب ایک ساتھ میں آواز دے رہے. جیسے یہ گلی میں جوان انٹر ہوا, سب نے کہا بھائی آجا آجا حج میں جانا ہے, آجا حج میں جانا. یہ دوڑتا دوڑتا وہ قافلے کے پاس گیا, کہا کیا ہوا؟ کہا تیرے کو حج میں چلنا ہے. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ایک چاندی کا سکہ ہے, وہ بھی حضرت جنید. کہا وہ رہنے دے, تیرے پاس بہت کچھ ہے. یہ سارے اونٹ جو نظر آتے ہیں نا وہ تیرے. وہ ایک اونٹ ہے جس کے اوپر بڑے بڑے چمڑے کے دستاویز ہے, اس میں معلوم نہیں کتنی زمین ہے, کتنی پراپرٹی ہے, کتنی جائیداد ہے, کتنے کھیت ہے, کتنے باغ ہے, اور کتنی زمین, وہ سب تیرا. کہنے لگا نہیں میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں, آپ لوگوں کو کچھ غلط فہمی ہو رہی. کہا نہیں تیرا ہی یہ سب کچھ. ہوا معاملہ ایسا کہ دیکھ وہ دور ایک جنازہ رکھا ہوا ہے, دیکھا جنازہ رکھا ہوا, سفید چادر لگی ہوئی. کہا یہ بغداد کا بہت کروڑ ابجو پتی آدمی تھا, اس کا انتقال ہو گیا. ہم نے غسل بھی دے دیا, جنازے کی نماز بھی ہو گیا, ابھی کچھ کرنا نہیں ہے, دفن کرنا ہے صرف. لیکن مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی کہ میرا اتنا مال ہے, مگر نہ میرا کوئی اوپر والا رشتہ دار ہے نہ نیچے والا کوئی رشتہ دار ہے, اس نے میرا سارا مال جو سب سے پہلے گلی میں آئے اسے دے دینا. تو بولو کس کا ہو گیا یہ سب؟ تو جوان تو رونے لگا, رو کر کہنے لگا میرے کو یہ سب نے ایک اونٹ دے دو اور میرے کو احرام دے دو, میں نہا لوں گا, احرام باندھ لوں گا اور چلوں گا. بس چلنا شروع ہوا. میرے پیاروں سب ساتھ میں بولیں گے, چلنا شروع ہوا. یہ کون لے جانے والا؟ اللہ. بس وہ چلے چلے, اللہ پر بھروسہ چلے. اور ایک آواز آنے لگی, بولو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لہ. ایک دھوم دھام آواز میں جانے لگے. اب وہ جتنا بڑا قافلہ تھا نا, وہ قافلہ کہتا, اللہ کی قسم کھا کر کہتے, مکے میں اس جوان کو جو ہم نے طواف کرتا ہوا دیکھا ویسا طواف کسی کو کرتا ہوا نہیں دیکھا. کہا وہ مکے میں ایسا روئے, کبھی طواف میں, کبھی سعی میں, کبھی ملتزم پہ, کبھی حجر اسود پہ. کہا پورا حج کا موسم مکمل ہو گیا. اب ہم مدینہ گئے تو مدینے میں تو ان کو کھینچ کھینچ کے لانا پڑے کہ بھائی کھانا تو کھا لے, ارے 2 ٹکڑے تو کھا لے, ارے 2 گھٹ پانی تو پی لے. کیونکہ جب دیکھو یہ مسجد نبوی میں اللہ کے روضہ مبارکہ کے قریب بیٹھا ہوا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم نہیں کیا دل کی باتیں کر رہا, کیا دل کی. اور کہتے ہیں اتنا روتا ہے. ہم وہ سب وہ قافلے والے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم آپس میں بات کرتے تھے کہ اگر اللہ حج قبول کرے گا تو اس جوان کی وجہ سے ہم سب کا حج قبول کرے گا. خیر ہو گیا, بولو حج ہو گیا. مکہ مکرمہ مدینہ منورہ. اب واپس آئے تو جو پوائنٹ سے سب لوگ گئے تھے وہ گلی سے وہیں پہ سب لوگ جمع ہو گئے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہم لوگ بھی جب ریٹرن ہوتے تو ایئرپورٹ پہ سب گلے لگتے ہیں اور روتے بھی ہے, اور تمہارا گر کھاوا ہو جے نہیں, تارا گر کھاوا ہوا نہیں, وہ سب باتیں ہوتی رہتی ہے. تو یہاں پر بھی وہی بات ہے, سب ایک دوسرے کے گلے اور سب کی کوشش ہے کہ جوان کے گلے لگ کے خوب روئے, اور سب کی زبان پر ایک ہی بات, تیرا حج تو قبول ہو گیا, دعا کر ہمارا بھی قبول ہو جاوے. اب سب جانے لگے تو جوان کو دے دیا سب, اونٹ بھی جتنے تھے, گھوڑے تھے, سب کا یہ تیرا ہے. اور وہ ایک اونٹ تو پورا دستاویز سے بھرا ہوا تھا جس میں زمین کے, کھیت کے, باغ کے, پراپرٹی کے, جائیداد کے. تو جوان نے کہا نہیں میرے کو کچھ نہیں چاہیے, ہو گیا میرا. میں آیا کس کے لیے تھا؟ بولو نا کس کے لیے آیا تھا, جلدی بولو نا کس کے لیے آیا تھا؟ حج کے. اور وہ حج تو ہو گیا, میرا کام تو ہو گیا, میں گھر جا رہا ہوں. تو یہ اچھا ہوا ہم صورت والا کوئی وہاں نہیں تھا. ہم ہوتے تو کیا کریں, السلام علیکم, جا بھائی جا, یہ سب باقی میرے گھر پہ آنے دے. ہوتا نا وہاں سارے لوگوں نے کیا کرنا, یہ ایسا نہیں کرنے کا. تیرے نام کی وصیت تھی, تو گلی میں پہلے داخل ہوا, اس لیے ہم میں سے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. ہم قیامت میں کہاں جواب دیں گے, یہ سارا مال تیرا ہے. سب سلام کلام کر کے سب چلے گئے. یہ بیچارہ جوان اکیلا کھڑا ہے, اونٹوں کے بیچ میں, گھوڑوں کے بیچ میں, اور اتنے بڑے بڑے دستاویز کے بیچ میں. یہ جوان کو خیال آیا کہ میرا تو ہے ہی نہیں, یہ ہے جنید بغدادی کا. کیونکہ میں کن کے بولنے پر آیا تھا,
تو گیا جنید بغدادی کے پاس گئے, سب سامان لے کر, دستاویز وستاویز لے کر سب گئے, سب حضرت جنید بغدادی کی خانقاہ کے باہر رکھا, دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت جنید بغدادی نے جیسے دروازہ کھولا اور اس جوان کو دیکھا, اللہ کی قسم حضرت جنید بغدادی ایک تو گورے گورے ماشاءاللہ, چہرہ اتنا خوشی سے چمکنے لگا, یوں جوان کو گلے لگایا, کہا تیرے آنے میں دیر ہو گئی, پتہ لگ گیا اللہ نے تیرے حج کو قبول کر لیا, اللہ نے حج مبرور, سعی مشکور, ذنب مغفور سب دے دیا. اور حضرت جنید بغدادی نے مسکراتے مسکراتے کہا کھجور پانی لائے ہوں گے نا, میں کھجور مدینہ منورہ کی, پانی مکہ مکرمہ کا لائے ہوں گے نا. تو کہا حضرت وہ تو لایا ہوں, لیکن اور بھی بہت کچھ لایا ہوں. کہا کیا لایا ہوں؟ داستان سنا دی پوری کہ ایسا ایسا ہوا باہر. بس وہی حضرت جنید بغدادی اللہ کے ولی کے چہرے کا رنگ بدلا. کیا کہا معلوم, نکل جاؤ, جاؤ, ہم کو کھجور بھی نہیں چاہیے, پانی بھی نہیں چاہیے, جاؤ. کہا حضرت غصے کیوں, میں کیا کیا, وہ سب آپ کے لیے لے کر آ. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا میرے پیدا کرنے والے کی قسم 40 سال سے دنیا کو ٹھوکر مار رہا ہوں, دنیا کو لات مار رہا ہوں, دنیا کو اپنے سے ہٹا رہا ہوں. جس دنیا کو میں ہٹایا ہوں تو وہی دنیا میرے خانقاہ کے سامنے لے کر آیا. وہی باغ, وہی کھیت, وہی زمین, وہی پراپرٹی جس کو میں نے 40 سال پہلے کہہ دیا مجھے دنیا نہیں چاہیے, تو وہی دنیا لے کر میرے دروازے پر ہے. مجھے کھجور بھی نہیں چاہیے, پانی بھی نہیں چاہیے, جا تجھے جو ملا لے کر چلا جا. وہ جوان بیچارہ کیا کرتا, بہت رویا, بہت معافی مانگا, مگر نہیں, بولے کوئی معافی نہیں, جا. جب وہ جوان جانے لگا دروازے پر پہنچا تو حضرت جنید بغدادی نے پھر بلایا, کہا ادھر آ. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جو سکہ دیا تھا وہ دے دے. کیا دے دے؟ وہ جو دیا تھا نا اس کا تو استعمال ہوا نہیں ہے, تیرے جیب میں, دے دے وہ. تو کہا حضرت سمجھ میں نہیں آتا ہے, ایک چاندی کے سکے کے لیے پریشان ہوں اور باہر اتنی بڑی دنیا لے کے آیا ہوں, وہ لینے کو تیار نہیں. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا جتنا کہوں اتنا کر, وہ سکہ دے دے. جیسے وہ جوان نے سکہ دیا, حضرت جنید بغدادی نے وہ سکہ لے کر کہا تجھے معلوم ہے یہ کیا ہے؟ تو 23واں آدمی ہے جو اس سے حج پڑھ کے آیا ہے. تیرے پہلے 22 سال ایسے گزرے, ایک ایک آتا گیا, یہ سکہ دیتا گیا, وہ حج پڑھ کے آ گیا, سکہ واپس میرے کو مل گیا, تو 23واں چل سکہ مل گیا, جاؤ دنیا لے کے چلا جا جو دنیا ملی ہے. تو کیا کہنے لگا معلوم جوان, حضرت ایک آخری بات کہوں. کہا کیا؟ حضرت سب لے لو, آپ کو جس کو دینا ہے دے دو, لے لو, سکہ مجھے دے دو. یہ سکہ اب آپ کے پاس مت رکھو, مجھے دے دو. اب سننا جو پوائنٹ کی بات مجھے بتانا, وہ حضرت جنید بغدادی نے وہ واپس سکہ نکالا. کہا یہ تجھے چاہیے؟ کہا حضرت 23 حج ہو گئے اس سکے. حضرت جنید بغدادی نے وہ سکہ لیا, وہ تو سب طرف میں جنگل ہوتا تھا, اتنا زور سے پھینکا کہ معلوم نہیں وہ سکہ کہاں جا کے گر گیا, پھینک دیا. تو اس نے کہا اللہ وہ سکہ آپ نے مجھے نہیں دیا, پھینک دیا. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا تو کیا سمجھا یہ سکے کا کمال ہے؟ تیرے دماغ میں یہ بات ہے کہ سکے کا کمال ہے؟ ارے اس وقت دماغ میں آیا تو میں نے سکہ دے دیا. ارے اس وقت دماغ میں آتا میری ٹوپی دے دیتا تو بھی حج میں چلا جاتا. ارے میرا جبہ دے دیتا تو بھی حج میں چلا جاتا. ارے میرا رومال دے دیتا تو بھی حج میں چلا جاتا. ارے حضرت جنید بغدادی نے فرمایا میرا جوتا دے دیتا نا تو بھی حج میں چلا جاتا. تو یہ سمجھتا ہے کہ سکے کا کمال ہے؟ نہیں. حضرت جنید بغدادی نے کہا اللہ کی قسم یہ دل ہے نا, دل, اس میں کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ کلمے پر اتنا یقین ہے کہ اللہ ناممکن کو ممکن بناتا ہے, اور اللہ پر اتنا یقین ہے کہ یہ کلمہ کل قیامت میں جہنم کی آگ کو بجھا دے گا. کیا دنیا کے مسئلے حل نہیں کرے گا؟ کہا اصل یہ کلمہ ہے لا الہ, باقی سکے کا کوئی کمال, جوتے کا کوئی کمال, بولو نا جبے کا کوئی کمال کس کا ہے؟ اور وہی کلمہ تو ہمارے پاس بھی ہے. اور ہم یہ سوچے کہ ہمارے پاس وہ سکہ نہیں ہے تو سکے میں تو کوئی کمال تھا ہی نہیں. ہمارے پاس حضرت جنید بغدادی کا جبہ نہیں ہے تو جبے میں تو کوئی کمال نہیں تھا. کمال اس دل کا ہوتا ہے جس میں لا الہ الا اللہ اتنے یقین کے ساتھ, اتنی مضبوطی کے ساتھ ہوتا ہے کہ آدمی کا یقین ہو جو کچھ بھی ہوا, بولو کرنے والا کون؟ آج ہو رہا ہے کرنے والا کون؟ آئندہ ہوگا کرنے والا کون؟ لیکن وہ اللہ پر بھروسہ, کائے کا بھروسہ؟ یہ میں آیا کھڑا ہوا یہاں بیان کرنے, ہاں میرے دماغ میں آتا ہے کبھی کبھی بات آتی ہے, 25 سال سے کرتا ہوں, اس میں کیا ہے کھڑے ہو کے بیان کر لوں گا. لیکن نہیں, اگر میں کروں تو میرے سے بڑا پاگل کوئی نہیں, میرے سے بڑا بیوقوف اور کمینہ کوئی نہیں. کیونکہ زبان دینے والا کون؟ بولنے کی طاقت دینے والا. ابھی اگر وہ بند کر دے میں کیا کروں گا میرے پیاروں؟ اس لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر میں نمک ختم ہو جائے، کس سے مانگنا؟ مانگا کبھی ہم نے؟ راستے میں چلتے چلتے چپل ٹوٹ جائے، کس سے مانگنا؟ مانگا ہم نے کبھی؟ یہاں مسجد میں آئے، مانگا اللہ سے کہ اللہ میں مسجد میں جاتا ہوں، صحیح سلامتی کے ساتھ مسجد میں پہنچا دینا، اللہ صحیح سلامتی کے ساتھ واپس گھر پہنچا دینا؟ مانگا کسی نے؟ نہیں، ہمارے پاس بائک ہے نا، 2 ویلر 3 ویلر 4 ویلر، جاؤں گا مسجد میں ہر جمعہ جاتا، کیا کسی کو بولنے کی ضرورت ہے؟ یہ ہمارے کلمے کی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے آج شیطان اور نفس ہمیں دھوکے پہ دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر ہماری توحید مضبوط ہو جائے نا، 1 سیکنڈ کا کام ہے، بولو کریں گے تو ہاں بولو کریں گے، 1 سیکنڈ کوئی بھی کام کرنا ہو، چھوٹا کام کرنا بڑا کام کرنا، ارے بھائی صبح میں بریک فاسٹ میں ناشتے میں بیٹھو گے، آپ کی بیوی چائے لا کر دے، بیوی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا دل ایک طرف ہونا چاہیے کہ اللہ، اے اللہ یہ پلانے والا تو ہے، اللہ تیرا احسان ہے۔ دیکھو بعد میں چائے پیوے، کبھی بیوی سے جھگڑا ہوئے تو چائے نہ پیوے، مگر اس سوچ کی وجہ سے اللہ جنت کا فیصلہ کر دے گا، کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ سب معاملہ کس کے حوالے کرو؟ میں نے بولو کس کے حوالے کرو؟ میری پہلی بات ختم ہو جانے دو نا، بولو نا، ساتھ میں پورا مجمع بولے گا، ساتھ میں بولے گا، سب معاملے کس کے حوالے کرنے کا؟ اللہ کے۔ کل واپس مجھے اسی مسجد میں آنا ہے نا، کل مغرب کے بعد، تو ہم اس پر اور آگے بات کریں گے۔ اس وقت صرف ایک بات سن لو، سب کچھ اللہ کے حوالے کرنا یاد ہونا چاہیے۔ ہمارا دل دماغ جیسے پیسے کی طرف لگتا ہے، جیسے بیوی کی طرف لگتا ہے، کتنے جوانوں کا گرل فرینڈ کی طرف لگتا ہے، کتنا ہمارا دماغ IPL میں لگتا ہے، کتنا ہمارا دماغ موبائل میں لگتا ہے، پورا دن موبائل، پورا دن موبائل۔ ایسا لگتا ہے ہمارا ہر بچہ کروڑوں کا رولنگ کرتا ہے۔ ابھی مسجد میں سے نکلے گا نا، یہ باہر نکلے گا نا، ادھر دیکھے گا نا ادھر دیکھے گا، یہ چپل ڈالا چپل پہنا، کیا نکالا؟ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں انگلی کرنے کی عادت، بولتے نا انگلی کرتا ہے، یہ انگلی کرنے کی عادت۔ صحیح بولو، ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں خیال نہیں آتا کہ مسجد سے نکلے اور 1 سیکنڈ کے لیے اللہ جمعہ پڑھ کے آ گیا، اللہ معلوم نہیں کیسی پڑھا، اللہ قبول تو کر لے، اللہ بولو کر سکتا کہ نہیں؟ بولو کر سکتا کہ نہیں؟ ایسا کوئی کر رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے سامنے اللہ کا تصور ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ وہ ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی طاقت کا کوئی مقابلہ۔ اس لیے جہاں اللہ کی تعریف ہوئی ہے نا، آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا چلو میرے کو بتاؤ کون ایسا مجھے ملے گا جو رات کو سونے سے پہلے 10 پارے پڑھ لے گا، یعنی بستر پہ جاوے کتنے پارے پڑھنے کا کریں گے؟ آپ لوگ کریں گے؟ ہم سوچیں گے کریں گے تو صبح ہی ہو جائے گی، تو سونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون قرآن کا 1/3، بھائی قرآن 10 پارہ 10 پارہ 10 پارہ 30 پارے ہوئے نا، 1/3 کا مطلب 10 پارہ، یعنی ہمارے نبی آسان الفاظ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی بستر پہ جانے سے پہلے کتنا پڑھنے کا؟ 10 پارہ۔ سارے صحابہ خاموشی کے ساتھ گردن جھکا کے بیٹھے ہوئے، 10 پارے کون پڑھے گا سونے سے پہلے، وہ بھی بستر پہ جائے اور 10 پارے پڑھنا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں نہیں پڑھ سکتے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں، کہا ایک بار قل هو اللہ احد پڑھ لو 10 پارے کے برابر ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں اور ایک بار پڑھ لو تو 20 پارے کے برابر، اور ایک بار پڑھ لو تو کیا شان ہوگی بھائی کہ 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ کے سویا اور کہے گا پورا قرآن کی تلاوت کر کے سویا ہوں۔ کیوں؟ یہ قل هو اللہ احد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ قرآن کا تہائی ہے، 2 مرتبہ پڑھے تو آدھا ہو جائے، ارے 20 پارے ہو جائے، 3 مرتبہ پڑھے تو پورا قرآن ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں یہی دماغ میں ڈالا جاتا ہے، کرنے دھرنے والا کون؟ کھلا پڑھو نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی اعلان کر دو هو اللہ احد، بولو اللہ اللہ الصمد۔ بھائی جب کہا نا اللہ ایک تو بہت سارے ہوتے ہیں، بچے سے کہیں گے یہ ایک ہمارے یہاں صورت میں بہت اچھا ڈاکٹر ہے، یہ ایک ہمارے صورت کا بہت بڑا وکیل ہے، تو اللہ نے کہا میں ایک ہوں، باقی جتنے ایک ہے نا وہ دوسرے کے محتاج ہے۔ وکیل کے پاس کسٹمر نہیں آوے تو بیکار، ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ نہ آوے تو اللہ وہ ایک ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ ابا کسی کے نہ بیٹے کسی کے، نہ اللہ جنا نہ جنا گیا، ولم یکن له کفوا احد، اور اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی نہیں۔ تو چلو میرے پیارو، آج پہلی بات ہے کون کون بھروسہ کر کے چلتا؟ کوئی بھی کام کرنے کا ہوگا، چھوٹا کام کے بڑا کام، ابھی جیسے ہم کو خطبہ سننے کا ہوگا،
ہوگا نا خطبہ سننے کا نا، تو ایک سیکنڈ اللہ خطبہ ہونے والا ہے، میرا دماغ خطبے میں لگا دینا، ادھر ادھر میرا دماغ نہ جائے. نماز کے لیے جب امام صاحب اللہ اکبر کہے اس سے تھوڑی دیر ایک سیکنڈ اللہ نماز میں دل لگا دینا. اگر ہر جگہ اللہ 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 بتاؤ، اللہ مل جائے گا کہ نہیں مل جائے گا؟ کہنے بولو نا ملے گا کہ نہیں. تو یہ کام پہلا کام، اگر دنیا اور آخرت کو قدموں میں لانا ہے تو پہلا کام یہ ہو گیا. کتنے بج رہے؟ 1:24 ہو گئی. چلو دوسرا کام بھی سن لو، وہ تو آپ کو میں نے بتایا. طے کر لو زندگی گزاروں گا تو آقا محمد الرسول اللہ. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، ساتھ میں بول دو نا مصطفیٰ کا دامن. ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو اللہ کی قسم کوئی نبی. یہ میں دیکھتا ہوں، یہ جوانوں کو میں دیکھتا ہوں، بہت سارے جوانوں کو دیکھتا ہوں، وہ IPL کے بہت دیوانے ہوتے کہ نہیں ہوتے. مولانا یعقوب صاحب میرے کو ملا، ارے مولانا یونس صاحب میرے کو ایک ملا، شہید بھائی بھی آئے ماشاءاللہ. ایک میرے کو ملا، کیا کرتا معلوم ہے؟ نیچے مولانا سراج صاحب ایسا میری بلڈنگ کے نیچے ایک کو کہتا ہے اے میں ممبئی، تو کلکتہ. تو سامنے والا بولتا ہاں میں کلکتہ. میں نے دیکھا وہ جو کلکتہ کرتا نا، وہ میرے دوست کا بیٹا ہے. میں نے ایک بوچی پہ اس کو مارا. میں نے کہا تیرا باپ کبھی بھی کلکتہ نہیں گیا. کہاں کا کلکتہ کرتا ہے؟ کیا ہم نے سکھایا ہمارے بچوں کو؟ اور جس کو دیکھو ایک ہی کمپلینٹ، میرا بچہ کنٹرول میں نہیں، میرا بچہ کنٹرول میں نہیں. اس کی وجہ یہ کہ تو اللہ کے رسول کے کنٹرول میں نہیں. اگر گھر کا بڑا فجر کی نماز نہ پڑھتا ہو تو چھوٹے سے کیا امید رکھیں گے کہ ہم فجر کی نماز پڑھیں گے؟ ہاں بڑا گھر میں ہمارے گھر کی عورتیں سو رہی ہے فجر کی نماز میں، چھوٹوں سے کیا امید رکھیں گے؟ اسے دیکھو وقت زیادہ نہیں ہے، ایک ارادہ کر لو کہ زندگی گزاریں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی. میں صرف ہلکا سا آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، ہلکا سا، پوری ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، ہلکا سا واقعہ بتاؤں. ایک مسلمان، اندر سے مسلمان بولو نہیں، باہر سے مسلمان، ہمارے نبی کے زمانے میں، ان کا نام تھا بشر. بولو کیا نام تھا؟ بشر. انہوں نے ایک جملہ کہا تھا حضرت عمر کے سامنے. کیا جملہ کہا تھا؟ حضرت عمر کے سامنے جملہ کہا تھا. کیا جملہ کہا تھا؟ میں نبی کے پاس گیا تھا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا، مگر ان کا فیصلہ میرے کو پسند نہیں آیا. تو حضرت عمر کے چہرے کا رنگ بدلا. پھر وہی بشر کہتا ہے، حضرت عمر کو ہی کہہ رہا ہے، میں ابو بکر کے پاس بھی گیا تھا، انہوں نے بھی جو فیصلہ کیا میرے کو حضور کی بات بھی پسند نہیں آئی اور ابو بکر کی بات بھی پسند نہیں آئی. یہ قصہ بہت لمبا ہے، میں بہت شارٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ وہ ایک بشر نام کا شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کے زمانے میں کہہ رہا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، مجھے ان کی بات پسند. ابو بکر کے پاس بھی گیا، ان کی بات بھی پسند نہیں آیا. حضرت عمر کو کہا میں اپنا کیس تم کو سناتا ہوں، شاید تم کو میری بات سمجھ میں آوے. حضرت عمر نے کہا کیس بعد میں سنیں گے. گئے تلوار لے کر آئے، گردن اڑا دی. بولو اس کی گردن. کوہرام مچ گیا، کوہرام. بھائی حضرت عمر نے مار ڈالا، حضرت عمر نے مار ڈالا. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک پہنچی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کہا عمر قتلتا ہوں، کیا کیا؟ ارے وہ تو میرے پاس آیا تھا، میری بات اس کو پسند نہیں آئی. ابو بکر کے پاس گیا، بات پسند نہیں آئی. تمہارے پاس آیا، بات کر لیتے، پسند آوے نہ آوے، مار کیوں ڈالا؟ حضرت عمر نے فرمایا جو کلمہ پڑھے اور نبی کے فیصلے پہ راضی نہ ہو اسے زمین پہ رہنے کا حق بھی نہیں ہے. جو ساتھ میں بولا، جو کلمہ پڑھے اور پھر نبی کے فیصلے پہ راضی نہ ہو اسے زمین پہ رہنے کا. لیکن ابھی ہمارے نبی حضرت عمر کو ڈانٹتے، اس سے پہلے حضرت جبرائیل آئے، کہا عمر کو مت ڈانٹو، جو فیصلہ انہوں نے کیا اللہ نے بھی وہی فیصلہ کر دیا ہے. قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہ نے آیت بھی کیسے دھوم دھام سے بھیجی. اللہ نے کہا میری قسم، تمہارے پیدا کرنے والے کی قسم، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو محمد کے فیصلے پہ راضی نہ ہو. ہم سب راضی ہیں نبی کے فیصلے پر؟ ہاں بولو نا، ہاں راضی ہے بھائی، ہمارا راضی ہے نا. اور ذرا بلند آواز سے بولو نا، راضی ہے نا ہم نبی کے فیصلے پر. تو نبی کے فیصلے میں داڑھی تھی ہاں یا نہیں؟ وہ کہاں ہے؟ داڑھی نہیں ہے تو یہ نبی کا. ہمارے نبی مسواک کرتے تھے. کوئی نماز نبی نے بغیر مسواک کے پڑھی ہو؟ گھر میں آئے تو مسواک، گھر سے باہر جائے تو مسواک. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستر پر آئے تو مسواک، صبح اٹھے تو مسواک، مسجد میں داخل ہو تو مسواک، وضو سے پہلے مسواک، نماز سے پہلے مسواک. اور جو مسواک کا انتظام
وہاں اہتمام ہوتا تھا، اتنا اہتمام یہاں موبائل کا ہوتا ہے. بستر پہ جاؤ تو موبائل، صبح میں اٹھو تو موبائل، کسی کے گھر کے پاس جاؤ تو موبائل. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ کیا نبی سے محبت ہے؟ چلو خیر، آج ارادہ کر لو بھائی، صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے میرے جیسا، تو اس کو بھٹکا ہوا تھوڑی کہتے. ارادہ کر لو 2 کام. ایک تو لا الہ، کس پر بھروسہ کریں؟ کوئی بھی کام سے پہلے کس پر بھروسہ؟ اللہ. اور نمبر 2، کوشش کر کے پورے ارادے کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو آقا محمد الرسول اللہ. اور اس میں سب سے اچھا آقا کے طریقے پر آنا ہونا تو سب سے اچھا ہے 5 وقت کی نماز. اور ایک آخری بات کہہ کر میں بات ختم کروں گا، نہیں ٹائم ختم ہو گیا. چلو تیسری بات، کل مغرب کے بعد انشاءاللہ آئیں گے، کل مغرب بعد آئیں گے انشاءاللہ. کہ میرے کو یہی مسجد میں واپس آنا. یہ پہلا مولانا، یہ آپ کی کرامت ہے کہ 2 دن ایک ہی مسجد کے اندر میں آ رہا ہوں. وہ بہت پہلے صورت میں ایسا ہوتا تھا، آپ واپس وہ منظر لے کر میرے سامنے آ گئے. تو باقی بات ہم مغرب بات کریں گے کل انشاءاللہ. لیکن ایک بات کا ارادہ کر لو سب لوگ کہ ہم اللہ پر بھروسہ بولو کریں گے انشاءاللہ. آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے. اور آپ کو معلوم ہے ایمان میں بہت ساری کرنے کی چیزیں، بولو ایمان میں بہت سارا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. بخاری میں الایمان بضع و ستون شعبہ، بہت زیادہ کرنے کی چیزیں، 60 70 80. آدمی کہاں تک کرے گا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سب نہ کرے نہ کر، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اللہ مکمل مومن بنا دے گا. تو کون کون تیار ہے بھائی؟ بولو پڑھیں گے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ایک دم خلاصہ والی بات ہے جس کو چوکھی بات بولتے، ہمارے سعید بھائی بہت بولتے، ایک دم چوکھی بات جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں. وہ بات پر میں آتا ہوں، نمازی جنتی ہوتا ہے. بولو نمازی اور بے نمازی جہنمی ہوتا ہے. اب آپ کہو گے اتنا کھل کے کیسے بولے؟ قرآن میں لکھا. ارے کس میں لکھا؟ قرآن میں نمازی جنتی ہوتا ہے. والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتے میرے بندے بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کرے، وہ سب کے سب جنتی. بولو سب کے سب جنتی. اور بے نمازی کیا ہوتا ہے؟ بولو نا بے نمازی. سوچو فجر پڑھی ہے کہ خالی جمعہ میں آ گئے؟ اب کب آؤ گے؟ آئندہ جمعہ. وہ جہنمی ہے. میں نہیں کہتا، آپ قرآن اٹھاؤ، پارہ نمبر 16. بولو پارہ نمبر 16، سورہ طٰہٰ. بولو سورہ طٰہٰ. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. یہ سورہ طٰہٰ نہیں، سورہ مریم. بولو کس میں؟ سورہ مریم 16واں پارہ. ساتھ میں بولو فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. اللہ فرماتے کچھ لوگ آئیں گے نماز کو برباد کریں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. اللہ کہتے ہیں جتنی جہنم بنائی ہے اس سے آخری جہنم میں اس کو پٹک دوں گا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ سب عمل کریں گے انشاءاللہ.